وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اسے اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے. اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے. حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ یہ کہ ہماری دعا کب قبول ہوگی، بلکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. تو کیا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کریں گے؟ کب دعا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کریں گے اور کیا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کریں گے؟ سب سے پہلی جو چیز ہے، دعا ایک عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ نماز پڑھتے وقت انہوں سے بات نہیں کرتے، ہم لوگ نماز پڑھتے وقت سیدھا ایک طرف دیکھتے ہیں، دعا کرتے وقت بھی انسان ایک ہی طرف دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے. یاد رکھیں، اگر آپ ادھر دیکھ کے دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. بعض لوگ کیا کرتی، دعا کرتی سامنے والے بات کرتی ہیں، جاؤ وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، وہاں دیکھتے. نہیں، دعا عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يستجاب دعاء من قلب غافل اللہ. جو مسلمان دعا کرتے وقت یہاں وہاں دیکھتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے.
یعنی کہ سب سے پہلے جس طرح نماز عبادت ہے، نماز میں ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں، سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں، اس طرح دعا میں جو ہے نا ہاتھ کی طرف دیکھنا چاہے، بس ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہے. یعنی کہ پہلی جو چیز ہے کب اللہ تعالی ہماری دعا قبول کریں گے. یہ تو بات معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے، لیکن پہلی جو چیز ہے ڈائریکٹ ہم اللہ سے دعا مانگیں، ڈائریکٹ اللہ سے، نبی کے وسیلے سے نہیں. بعض لوگ دعا کرتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر دیں، نبی کے صدقے طفیل سے میری دعا قبول کر دیں. نہیں، یہ دعا قبول نہیں ہوگی. ایسا دعا کرنا ہے، اللہ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے لوگوں تم ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگو، انی قریب. اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو ڈائریکٹ. اس کے لیے نہ اللہ کے لیے کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبی کے وسیلے کی، نہ انبیاء کے وسیلے کی، نہ فرشتے کی. ڈائریکٹ آپ دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ نہیں کہ صدقے طفیل سے، نبی کے صدقے طفیل سے، نبی کے وسیلے سے نہیں. پہلا کب دعا قبول ہوگی؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں گے، نہ قبر والوں سے، نہ مزار والوں سے، کسی کے وسیلے سے نہیں. ڈائریکٹ اب اللہ سے دعا مانگے گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. یہ پہلی چیز. دوسری جو چیز ہے دعا کب اللہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے؟ بدعت نہ کرو. اگر آپ بدعت کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے، چاہے چھوٹی سی بدعت کیوں نہ ہو. جیسا کہ ہم ہمیشہ جمعے خطبے میں سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بدعت ہی کیوں نہ ہو. کوئی بدعت نہ کرو. اگر بدعت نہیں کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ. جو مسلمان بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. بدعت، تعویذ لگانا بدعت سے بڑھ کر شرک ہے. جب بدعت کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی تو شرک کرنے والے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی کہ دوسری جو چیز ہے جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے وہ ہے کہ بدعت نہ کرو. رتی بھی بدعت نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی بھی بدعت نہ ہو تو تب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے. یہ دوسری جو چیز ہے. اچھا، بدعت کرنے والا کب اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ اس کی بدعت کو چھوڑ دے، بدعت سے توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے. دوسری جو چیز ہے اگر بدعت کریں گے تو اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کریں گے. اگر بدعت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے. یہ دوسری جو چیز. تیسری جو چیز ہے جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ اذان کے وقت. حدیث میں آتا ہے کہ اذا نودی بالصلاۃ، جب اذان دی جاتی ہے، فجر کی اذان ہے، ظہر کی اذان ہے، مغرب کی اذان ہے، جو بھی اذان دی جاتی ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے، تمام دروازے آسمان. کیا ہوتا ہے اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استجیبت دعا، ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، آپ دکان میں بیٹھے ہی کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن بولتا ہے، آپ اس کے جواب میں بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ جو بولتا ہے، اس میں جو گیپ ہے اس گیپ میں دعا کرو. جو گیپ میں دعا، کیوں؟ اذان کے وقت آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتی. اگر آپ دعا کریں گے تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں. عورتیں گھر میں رہتی ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دے، پھر جب مؤذن دوسرا کلمہ بولتا ہے حی علی الصلاۃ، آپ ایسے وقت دعا کرو. یعنی کہ اذان کے جواب دینے کے بعد جو بیچ بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، بغیر درود کے بھی آپ ایسے ہی دعا کرو، کوئی بات نہیں. انشاءاللہ افضل ہے کہ درود کے ساتھ دعا کرو. میں انشاءاللہ وہی بتاؤں گا کہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن یہ اذان کے وقت بہت کم وقت ہوتا ہے، ایسے وقت جو ہے نا جو گیپ میں ہوتا ہے انسان دعا کرے. اذان کے گیپ پہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ تیسری جو چیز ہے، جب آپ دعا کریں گے اذان کے درمیان، اذان کے وقت جواب دیتے ہی کلمہ حی علی الصلاۃ، امام بولتا، مؤذن بولتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، پھر مؤذن بولتا ہے کہ حی علی الفلاح. یہ جو گیپ ہے اس گیپ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. تیسری جو چیز جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے وہ ہے کہ اذان کے وقت. چوتھی جو چیز ہے وہ معلوم ہے تمام لوگوں کو، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ ہماری دعا قبول کرتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے ہم لوگ مسجد میں رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ 30 سال تک جب بھی مؤذن اذان دیتا تھا مسجد میں رہتے تھے. 30 سال تک. ہماری زندگی میں کتنے دن جب مؤذن اذان دے رہا ہم مسجد میں رہتے ہیں؟
یعنی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کے بعد اقامت جو وقت ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ، اگر اس میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. یہ 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے تو عورتیں کیا کریں؟ مسجد میں تو عورتیں نہیں آتی 5 وقت. اہل علم نے کہا کہ عورتیں جہاں رہتی ہے گھر میں اذان کا جواب سنیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد عورت جب نماز پڑھتی ہے اس سے پہلے تک جو وقت ہے عورت کے لیے، عورت اس پہ دعا کر سکتی ہے. ظہر کی اذان ہوئی 1 بجے، عورتیں جو ہے نا اذان کا جواب دے، پھر وہ 1:30 بجے نماز پڑھتی ہے، تو اس کے درمیان کا جو وقت ہے عورتیں بھی جو ہے نا گھر میں دعا کریں. یعنی کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر جو بھی ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. بس یہ کہ ہم لوگ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعا بہت زیادہ پسند ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو دعا نہیں کرتا وہ ظالم ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے کہا جو مسلمان اللہ سے توبہ نہیں کرتا وہ مسلمان ظالم ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضِبْ عَلَيْهِ، جو دعا نہیں کرتا ایسے بندوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. نعوذ باللہ. خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں تم مجھ سے مانگو، اگر تم نہیں مانگتی تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. بس ہر مسلمان اللہ سے دعا مانگتے رہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھک میں 80 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے. آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ بلکہ ہمیشہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی، اے لوگو تم توبہ کرو، صبح شام توبہ کرو، میں صبح شام تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. یعنی کہ انسان جتنا ہو سکے توبہ کرے، دعا کرے. اور 5ویں جو چیز جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں، جیسا کہ مرغی جب بانگ دیتی ہے مرغی، حدیث میں آتا ہے کہ اذا سمعتم صیاح الدیک، جب مرغی بانگ دیتی ہے ایسے وقت تم دعا کرو. کیوں دعا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ فإنها رأت الملک، فإنها رأت الملائکہ، یہ مرغی جناب فرشتوں کو دیکھ بانگ دیتی ہے. ایسے وقت اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. جب مرغی بانگ دیتی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو صبح جو سفر میں نکلتے ہوں گے، کوئی وہاں سے آواز آتی ہوگی، جب مرغی کی آواز سنے ایسے وقت آپ دعا کرو. مرغی کی آواز جب مرغی بانگ دیتی ہے ایسے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا قبول کریں. کتنا آسان دین ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دعا کرو دعا کرو. بلکہ ایک مسلمان جتنا ہو سکے اللہ کے دربار میں جو ہے دعا کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی وہ ہے حلال کمانا. حلال کمانا یاد رکھیں. حدیث مشہور ہے، ایک شخص سفر میں نکلا، معلوم ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. سفر میں نکلا ایک شخص اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ نے کہا کہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام ہے، ومشربہ حرام وغذی بالحرام، جس کا کھانا پینا حرام ہو فأنا یستجاب لذلک، جس کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ جو حلال کماتے ہیں؟ حلال کمائی ہماری دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے. دیکھیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، آپ کے جسم کا یہ ایک ٹکڑا بھی اگر حرام کا ہے وہ مسلمان نار جہنم میں داخل ہوگا. یہ ایک ٹکڑا بھی اگر حرام کا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ لا يبال الرجل من اين اكتسب المال، قیامت کے قریب لوگ حلال حرام نہیں دیکھیں گے، بس جیب بھرنا بس کافی ہے. بس قیامت کے قریب لوگ حلال حرام یہ سب نہیں دیکھیں گے. یہ سب جو ہے نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب، خاص طور پر قیامت کے قریب اگر کوئی مسلمان سچے معنوں میں بزنس کرتا ہے، صحیح معنوں میں حلال کماتا ہے، جہاد کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. جہاد کے برابر. آج خاص طور پر آج کے ماحول میں ہر جگہ حرام چیز، حرام مال. انسان حلال کمائیے. اگر ہم حلال کمائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. آج لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی. کبھی آپ نے سوچا کہ بیٹھ کر کتنے میری عمر 20 سال 30 سال 40 سال ہو چکی ہے، کیا میں نے حرام کمایا ہے؟ کبھی میری زندگی میں حرام کمائی ہے؟ تو توبہ کیجیے، اسی وقت توبہ کیجیے. اگر ہم توبہ کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں. حرام کمانے سے، حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہیں کرتی، ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی. اسی وجہ سے ایک مسلمان جب حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی. اسی طرح ایک اور جو عمل
جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا مت ہو. دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے. آپ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو. آج لوگ نعوذ باللہ سیلفش ہو چکے ہیں. بس اپنا دیکھتے ہی بس میں خوش. بس آپ کا بھائی کتنا پریشان ہے, آپ کے خاندان والے کتنا پریشان ہیں, دوسروں کو نہیں دیکھتے. بلکہ اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول کریں گے. جیسے آپ دیکھیں گے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سجدے میں جا کر 70 لوگوں کے حق میں دعا مانگتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کبھی ہم نے سجدے میں دوسروں کے لیے دعا مانگا ہے؟ ہاں, بیوی بچوں کے لیے لوگ مانگتے ہیں بس. اس کے علاوہ آپ کا بھائی غریب ہوگا, کبھی ہم نے سجدے میں مانگا ہے اس کے حق میں دعا؟ آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہی بیمار ہے, کبھی ہم نے سجدے میں ان کے حق میں دعا مانگا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا مانگیں گے یہ دعا سب سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی. دعا قبول ہونے کے لیے دوسروں کے حق میں دعا مانگو. بلکہ مشہور قرہ ابو حمدون القصار, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک کتاب اٹھاتے ہیں. ایک کتاب انہوں نے 300 لوگوں کا نام انہوں نے لکھا ہے, ان کے خاندان والوں کا, ان کے دوست کا. سونے سے پہلے ایک ایک کا نام لیتے تھے. اللہ تعالیٰ زید کے گناہوں کو معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ عمر کے گناہوں کو معاف کر دیں. سونے سے پہلے ایک کتاب میں 300 لوگوں کا نام انہوں نے لکھا رہا. لکھ کر جو ہے جب سونے سے پہلے وہ کتاب اٹھا کر جو ہے نا نام لے لے کے دعا کرتے تھے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نام لے لے کے دعا کی؟ یہ بھی ہونی چاہیے نا. بلکہ آپ دیکھیں گے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سجدے میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے 30 سال تک دعا مانگتے ہیں. آپ کے استاد کئی ہوں گے جو آپ کو مکتب پڑھائے ہوئے ہوں گے, جو آپ کے اسکول کے ٹیچر ہوں گے, عورتوں کے بھی کئی استاد ہوں گے. آپ جب چھوٹے تھے آپ کو کئی استاد پڑھائے ہوئے ہوں گے, آپ ان کے حق میں دعا مانگو. یہی تو اصل ہے. چھوٹے میں مکتب میں استاد نے آپ کو پڑھایا ہے, اللہ نے آج آپ کو بڑا بنایا, آپ سب کچھ کرتے ہیں, بس اب دعا مانگو. جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے یہ دعا سب سے پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگا. یعنی کہ انسان جب دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے وہ ایک دعا ہے. تمام کو یاد ہے وہ دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس یہ دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دعا کرتا ہے, دعا میں بولتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا, جو بھی آپ دعا کریں گے اس کے بعد. بس اب یہ دعا یاد رکھ لیجئے, مشکل نہیں ہے, آسان ہے, یاد رکھیں. یہ ایک آیت ہے بس یونس علیہ السلام کی دعا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے یوٹیوب پہ گوگل میں لکھیے یونس علیہ السلام کی دعا, یہ دعا آپ کو آ جائے گی. آپ دعا کرتے وقت یہ دعا پڑھیے, اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایک عمل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے. ایک اور جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہی کہ جب ہم دعا کرتے ہیں, کئی لوگ بیمار ہوں گے اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ دے. جب آپ دعا کرتے ہیں صرف اپنی بیماری کا ذکر کرو, بس ڈائریکٹ اپنی بیماری کا. جیسا کہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے, سورہ مریم آپ پڑھیے. سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کیسے دعا کرتے ہیں, وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اللہ تعالیٰ میں کمزور ہو چکا ہوں. زکریا علیہ السلام ڈائریکٹ دعا کرتے, ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے, اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں, میرے بال پک چکے ہیں, تو میری دعا قبول فرما. ڈائریکٹ. ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن میں آپ دیکھیے ایوب علیہ السلام کیسے دعا کرتے, انی مسنی الضر, اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں. آج کوئی مسلمان کینسر کا پیشنٹ ہے, ڈائریکٹ اب اللہ سے بولے اللہ تعالیٰ میں کینسر ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ تو شفا دے. ایک مسلمان بہت زیادہ پریشان ہے قرض کو لے کر, ڈائریکٹ اب دعا مانگو اللہ میں بہت زیادہ مخلوص ہوں, قرض ہو چکا ہے بہت زیادہ. ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کر ڈائریکٹ آپ اپنی مصیبت کو اگر آپ ذکر کریں گے اللہ ہماری دعا قبول کریں. جب زکریا علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے ریٹ اپنی مصیبت کو ذکر کرتے ہیں, اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں, میرے خاندان میں کوئی عالم نہیں ہے, زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد اللہ نے زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا جن کا نام یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ 13 سال کے تھے انہوں نے پورے تورات انہوں نے حفظ کر لیا تھا. 13 سال کے تورات میں حافظ بن گئے تھے. 13 سال. آج کتنے نوجوان جو 13 سال میں حافظ بن چکے ہیں. یحییٰ علیہ السلام 13 سال میں پورے تورات یاد کر لیے تھے انہوں نے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, باپ کی دعا کا نتیجہ ہے. یعنی کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے دعا میں, اللہ میں بہت زیادہ پریشان,
بہت زیادہ پریشان ہوں، تو ہی مجھے شفا دے دے، تو ہی میرا حل کر دے، سب کچھ انشاءاللہ. یعنی کہ دعا کب قبول ہوگی؟ ایک مسلمان ڈائریکٹ اپنی پریشانی کو ذکر کرتا ہے. اسی طرح ایوب علیہ السلام جب اپنی پریشانی کو ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. یعنی کہ دعا قبول ہونے کا ایک یہ بھی ہے کہ انسان دعا کے شروع میں ڈائریکٹ اپنے پریشانی کو جو ہے نا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اسی طرح ایک اور جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتے ہیں وہ ہے کہ درود پڑھنا، دعا میں درود پڑھنا. اب ایک ہوتا ہے کہ لوگ دعا میں کیا کرتے ہیں، افضل ہے کہ دعا کے شروع میں درود پڑھیے، پھر آخر بیچ میں درود پڑھیے، پھر آخر میں درود پڑھیے. یہ ایک طریقہ ہے دعا میں درود پڑھنے کا. ایک اور جو طریقہ دعا کے شروع میں درود پڑھیے اور آخر میں درود پڑھیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. لیکن افضل یہ ہے کوئی انسان بہت زیادہ پریشان ہے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، صرف درود پڑھیے، بس صرف درود، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. جو مانگنا چاہتا ہے اللہ اس کو دے دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات جانتا ہے، علیم بذات الصدور. آپ کس وجہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے صرف اور صرف درود پڑھیں گے اللہ ہماری دعا قبول کریں گے. دلیل ابی بن کعب رضی اللہ، ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اجعل الصلاۃ کلھا، اللہ کے نبی کیا میں پوری دعا میں تم پر درود پڑھوں؟ اجعل لک صلاتی کلھا، اللہ کے نبی میں پوری دعا میں صرف تم پر درود پڑھتا رہوں؟ آپ سے نے فرمایا کہ ہاں. اے ابی اگر تم پوری دعا میں صرف اور صرف درود پڑھیں گے اذن تکفی ہمک، جو تم مانگنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا. جو تم مانگنا چاہتی ہیں، آپ بیمار ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر صرف درود پڑھیے، 10 منٹ صرف درود پڑھیے تو اللہ تعالیٰ جو بیماری آپ کو ہے اللہ وہ دور کر دے گا انشاءاللہ. جو بیماری ہے، ایک انسان بہت زیادہ پریشان ہے، صرف آپ درود پڑھیے دعا میں، 10 منٹ دعا، 5 منٹ دعا، صرف آپ درود پڑھیے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، درود پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. بس ایک مسلمان، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معلق بین السماء والارض حتی یصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مسلمان دعا میں درود نہیں پڑھتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو بھی ایک مسلمان درود پڑھے. لیکن اگر پوری دعا میں درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتی. اسی طرح ایک اور جو وقت جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتی وہ ہے جمعے کا دن. جمعے کے دن میں عصر کا وقت معلوم ہے تمام کو، عصر سے مغرب کا جو درمیان ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. لیکن ایک اور جو وقت ہے جمعے کے دن وہ ہے کہ جمعے خطبے کے وقت. جمعے خطبے کے وقت کا مطلب یہ جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے، اذان دیتے ہی مؤذن جب امام ممبر پہ بیٹھتا ہے اس میں جو وقت ہوتا ہے اس میں اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. امام ممبر پہ بیٹھتا ہے اس وقت آپ لوگ مؤذن کی اذان سنتے ہی اس وقت جو گیپ ہے اس میں بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتی ہے. دوسرا جب امام ممبر پہ دوسرے خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس میں سمجھو کہ 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کا جو وقت ہوتا ہے دوسرے خطبے کے لیے بیٹھ کر جو بیٹھتا ہے امام اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں. تیسرا جب امام خطبہ ختم ہو کے مصلی تک جاتا ہے جو سیکنڈ کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں. چوتھا جمعے کے سجدے میں، جمعے کی نماز کے سجدے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. کتنا وقت ہے دعا قبول ہونے. آج ہم کیا سمجھتے جمعہ آیا غسل کرے نماز پڑھے چلے گئے، نہیں. جمعہ ایک عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے سے گزاریں گے تب ہماری زندگی میں لذت آئے گی. یعنی کہ آج جو جمعہ کا جو دن ہے آج انشاءاللہ جمعے کی نماز میں سجدے میں آپ دعا کیجئے. جب اسی طرح امام جب دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے جو وقت ہوتا ہے جو 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کا اس میں بھی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. امام خطبہ دینے کے بعد جو چل کر جاتا ہے مصلی تک اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی کہ ان اوقات میں بھی ایک مسلمان دعا کرے اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتی. اسی طرح ایک اور جس وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی وہ ہے کہ دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کرنا. دعا میں اللہ کا لفظ، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی مسلمان دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اللہ کا لفظ تمام کو یاد ہے، اللہ کا جو لفظ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں 2690 پر 9 مرتبہ اللہ کا لفظ آ کر ہے. قرآن 2690 پر 9 مرتبہ قرآن میں اللہ کا لفظ آ کر ہے. اگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے مال دے دے اللہ آپ کو مال دے گا، یا اللہ مجھے شفا دے دے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، یا اللہ مجھے ایگزام میں پاس کر دے، اللہ کا لفظ اگر آپ استعمال کریں گے دعا میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا.
اسی طرح اس کے علاوہ اللہ کے جو نام ہے رحمان رحیم رزاق جو بھی نام ہے وہ بھی استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اسی طرح خاص طور پر اگر دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے, مجھے کمائی دے دے, مجھے صحت دے دے, اللہ کا لفظ استعمال کیجئے دعا میں. تو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ الذو بیا ذل الجلال والاکرام, اے لوگو تم یا ذل الجلال والاکرام سے بھی دعا مانگو, دعا قبول ہوگی. یا ذل الجلال والاکرام آسان ہے, یا ذل الجلال والاکرام, یا ذل الجلال والاکرام, جو بھی دعا مانگنا چاہیے مانگیے آپ. یا ذل الجلال والاکرام کے جو بھی آپ پریشانی گنیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے. اسی طرح ایک اور جو لفظ ہے یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم آسان ہے. یا حیو یا قیوم آیت الکرسی میں خود اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر آپ یا حیو یا قیوم سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ خود ایک واقعہ نقل کرتا ہوں. امام قرطبی جو مشہور مفسر ہیں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں کہ جو یمن میں جو ایک عورت ہے بلقیس, اس کا عرش کون لائیں گے؟ عرش بولتے ہیں جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے, جس پر جو نا بادشاہ بیٹھتا ہے اسے بولتے ہیں کہ عرش. سلیمان علیہ السلام نے کہا کون عرش لائے گا بلقیس کا؟ بلقیس ایک عورت تھی, کافرہ تھی, وہ بعد میں اسلام قبول کر لی, یعنی کہ اس کا عرش کون لائے گا؟ تو سلیمان علیہ السلام کے بازو ایک شخص تھا جس کا نام آصف بن برخیہ, اس کا نام تھا آصف. وہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میں لے کر آؤں گا وہ عرش. وہ آصف بن برخیہ دعا کرتا ہے کہ یا حیو یا قیوم, اے اللہ تعالیٰ اس عرش کو وہاں سے یہاں لا لے. اگر آپ سفر کریں گے چل کر تو سلیمان علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں وہ عرش جہاں رہتا ہے وہ یمن میں, بلقیس جو عورت رہتی ہے وہ یمن میں رہتی ہے, وہاں سے یہاں تک عرش لے کے آنے کے لیے 3 دن ہوگا. لیکن یہ شخص جو نا آصف دعا کرتا ہے یا حیو یا قیوم, اللہ تعالیٰ اس عرش کو یہاں لا لے. سلیمان علیہ السلام ایک آنکھ پلک جھپک کے پھر کھولتے ہی وہ آصف جو بلقیس کا جو عرش ہے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہوتا ہے. کس سے دعا کیا انہوں نے؟ یا حیو یا قیوم. ناممکن کو ممکن بنا دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ناممکن نہیں ہے, کوئی بھی اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. ہمارے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے ناممکن نہیں. تو انسان یا حیو یا قیوم سے اگر آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. کتنی اچھی چیز ہے. ہر مسلمان جو نا یا حیو یا قیوم پڑھتے رہے. اسی طرح ایک اور جو وقت جس میں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی وہ ہے کہ زوال کا وقت. زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سمجھو کہ آپ گوگل میں آپ لکھیے کہ صلاح ٹائم, اس میں آپ کو بتاتا ہے کہ ظہر کا وقت جو ہے نا 12:30 کو شروع ہوتا ہے. اس میں لکھا رہتا ہے مثال کے طور پر 12:30 سے پہلے کا جو آدھا گھنٹہ جو وقت ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہے. اگر ظہر 12:30 کو شروع ہوتا ہے 12 سے 12:30 تک جو نا زوال کا وقت ہے, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انہا ساعہ تفتح فیہا ابواب السماء, زوال کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے. 12:30 کو ظہر شروع ہوتا ہے سمجھیے, تو 12 سے 12:30 تک جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے. اس میں بھی آپ عورتیں گھر میں بیٹھ کے دعا مانگے, ایک انسان کماتے جاب کرتے کرتے دعا مانگے, آسان دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ کام کرتے ہی میکینک ہی کام کرتے کرتے آپ دعا مانگیے ربنا ہب لنا من ازواجنا, جو بھی دعا ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں. آپ کام کرتے کرتے گاڑی میں چلتے چلتے ڈرائیونگ کرتے کرتے آپ دعا مانگیے ربنا آتنا فی الدنیا, کیونکہ سب سے بہترین جو دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس آیت میں دنیا اللہ تعالیٰ میں یہ دنیا بھی اچھا رکھ اور آخرت بھی اچھا رکھ, سب سے عظیم دعا ہے. یہ ایک لائن ہے بس, یعنی کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتی. اسی طرح تہجد کے وقت کبھی کیا ہوتے ہم 1 بجے اٹھتے ہیں, کبھی کیا ہوتا ہے 1 بجے 2 بجے ہم لوگ اٹھتے ہیں رات کے وقت. جب آپ اٹھیں یہ دعا پڑھیں گے, اس کے بعد جو بھی آپ دعا کریں گے تو وہ دعا قبول ہوگی. یعنی کہ رات میں آپ 3 بجے اٹھتے ہیں, اٹھنے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے. وہ دعا آسان ہے, یاد رکھیں, آسان ہے, یاد رکھیں. میں کیا ہے وہ دعا آپ کو ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ پڑھنا ہے. اس وقت 5 کلمہ پڑھنا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بس اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا, جو بھی آپ دعا مانگیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے.
یعنی کہ آپ رات کے 3 بجے 3:30 بجے جب آپ اٹھتے ہیں یہ دعا پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ، اس کے بعد یہ 5 کلمہ پڑھیے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹی کو اچھی رشتہ نہیں رکھتا ہے، بیٹی ہے رشتہ نہیں لگا، کبھی ہم نے دعا کیا اللہ کے سامنے؟ تہجد کے وقت ہم نے دعا کیا ہے؟ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ کر بولتے ہیں کہ ابو جان ہم سے غلطی ہو گئی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابو جان ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم ربی، اے میرے بیٹے میں تہجد میں تمہارے حق میں دعا کروں گا اللہ تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کبھی ہم نے دعا کیا اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے، اللہ میرا بیٹا اچھا کمائے؟ کبھی ہم نے تہجد میں دعا کیا؟ نہیں۔ تہجد کے وقت دعا کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ تہجد میں اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرنے سے اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیے، قبر والوں سے نہیں، مزار والوں سے نہیں، وسیلے سے نہیں، نبی کے صدقے سے نہیں، ڈائریکٹ اب اللہ سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ دوسرا، کبھی بدعت نہ کیجیے، اگر بدعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے۔ چھوٹی سی بدعت بھی نہیں ہونی چاہیے، 40ویں 50ویں لوگ مناتے ہیں، نعوذ باللہ، بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بدعت نہیں ہے ہماری زندگی میں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ تیسرا جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول کرتی وہ ہے کہ اذان کے وقت جب اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان، ظہر کی اذان، مغرب کی اذان، اس وقت جو ہے نا جب مؤذن بولتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ جواب دو لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مؤذن بولتا ہے کہ واشہد ان، جب مؤذن پڑھتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ جو گیپ ہے اس گیپ میں دعا کرو، یعنی کہ اذان کا جواب دے کر جو گیپ بچتا ہے اس گیپ میں آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوتی ہے اس کے اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، عورتیں بھی گھر میں ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان اذان کا جواب دے، پھر جب وہ نماز پڑھتی ہے اس سے درمیان میں جو چلتے پھرتے دعا کیجیے، عورتیں اذان کا جواب پکا رہی تھی، کوئی عورت اذان ہوئی جواب دیجیے، اس کے بعد جب نماز پڑھنے سے پہلے تھے چلتے پھرتے وہ دعا کیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا اللہم انا نعوذ بک من النار اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، یعنی کہ اذان اور اقامت کے درمیان عورتیں بھی گھر میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ پانچویں جو چیز ہے جب مرغی بانگ دیتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان جب بھی مرغی کا بانگ سنے تو اس وقت اللہ سے دعا مانگے کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ مرغی جب بھی بانگ دیتی ہے کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتی ہے، حدیث صحیح ہے، فرشتے کو دیکھ کر مرغی بانگ دیتی ہے، ایسے وقت اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح حلال کمائی، اگر آپ حلال کمائیں گے، آپ کا کھانا پینا حلال ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان کے جسم میں یہ گوشت بھی حرام کا ہے، یہ گوشت بھی، نعوذ باللہ، اس کے توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ آج ہی ابھی بیٹھ کر جو مسلمان حرام کماتے تھے اللہ سے سچی توبہ مانگے، کب موت آئے گی کسی کو معلوم نہیں ہے، کس سیکنڈ میں موت آئے گی کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ قیامت کی علامت ہے فجأۃ الموت، اچانک موت آئے گی۔ حرام کما کر اپنے بچوں کو تو خوش رکھیں گے لیکن آپ کی قبر کو آپ کیا کریں گے؟ ہماری قبر ہے، آپ کی قبر میں نہ آپ کے بچے آئیں گے نہ آپ کی بیوی آئیں گے، کوئی نہیں آئیں گے، آپ سنگل ہوں گے، یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے حرام حلال سب کچھ کر لیتے ہیں، قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ آپ کا عمل، پورے لوگ قبر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر میں آپ صرف تنہا اور اکیلا ہونا پڑے گا۔ ایسے وقت ایک مسلمان کو جو کام آئے گا وہ اس کا نیک عمل، جب ایک مسلمان قبر میں ہوگا ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آئے گا، آپ پوچھیں گے کون ہے تو؟ وہ بولے گا کہ انا عملک صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اگر ہم نیک ہیں حلال کماتے ہی قبر میں ایک شخص ہمارے پاس آ کر بولے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کوئی مسلمان برا ہے قبر میں ایک کالا کلوٹا انسان اس کے پاس آئے گا، آ کر بولے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں، وہیں سے اس کا عذاب شروع ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے حلال کمائی بہت ضروری ہے، آپ کے بچوں کو بھی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ حرام کما کے رکھے جائیں گے، حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے حرام کمائی میں۔ حلال کمائی کے یہ روپے میں جو نا برکت ہوتی ہے، تو وہی جو ہے نا جو مسلمان حرام کماتا ہے اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ دوسروں کے لیے توبہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے فلاں بھائی کو جاب نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جاب دے دے،
اللہ میرا فلاں بھائی غریب ہے اس کو جو ہے نا مالداری دے دے. اگر آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو سب سے پہلے وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. اسی طرح ایک اور جو دعا ہے, اگر آپ دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہی ڈائریکٹ اپنی پریشانی کو ذکر کرو. اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ بیمار ہوں, اللہ مجھے جاب نہیں لگ رہا ہے, جو پریشانی ہے ڈائریکٹ آپ پریشانی کو ذکر کرو, اللہ تعالیٰ تب بھی ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اسی طرح اگر آپ دعا قبول ہونا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک دعا میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, صرف درود پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد, یعنی کہ پورے درود شروع سے لے کر آخر تک اگر آپ صرف درود پڑھیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اسی طرح جمعے خطبے کے وقت امام خطبہ دیتا نا اس وقت نہیں, جب امام جب ممبر پہ بیٹھتا ہے, جب مؤذن اذان دیتا ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. جب امام دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. جب امام ممبر سے مصلی تک جاتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح جمعے کے خطبے میں, خاص طور پر جمعے کی نماز میں سجدے میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دعا میں بولتے ہیں کہ یا اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. یا اللہ کے ذریعے سے سچے معنوں میں اللہ سے دعا مانگو, یا اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں, گھر والوں جیسا بھی ہے, آپ اپنے حق اللہ کے حق میں دعا اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. اسی طرح یا حی یا قیوم, اگر آپ دعا میں یا حی یا قیوم بولیں گے جو ناممکن اللہ اس کو ممکن کر دے گا, جو ناممکن ہے اللہ وہ ممکن کر دے گا. یعنی کہ یا حی یا قیوم سے بھی ایک مسلمان دعا مانگے. اسی طرح زوال کے وقت اگر ظہر 12:30 شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو آدھا جو گھنٹہ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم تہجد کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں رات کے 12 بجے 1 بجے جب بھی ہم اٹھتے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد ابھی 5 کلمہ پڑھیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. دعا ہر مسلمان کرے. آخر میں ایک بات یاد رکھیں, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں, یا بنی, اے میرے بیٹے, عود لسانک, تو ہمیشہ دعا کرنا, ہمیشہ دعا کرنا. کیوں؟ فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء, اے میرے بیٹے تم ہمیشہ دعا کرو, کیونکہ جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن میں کوئی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. ہفتے کا دن ہے, ہمیشہ آپ دعا کرتے رہو, چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہو ربنا آتنا فی الدنیا. ہفتے کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. آتوار کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. معلوم نہیں ہے کون سا وقت ہے, معلوم نہیں, لیکن ایک مسلمان ہمیشہ جو ہے نا اپنی زبان میں جو ہے نا اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, ربنا آتنا, جو بھی ایک مسلمان ہمیشہ دعا کرتے رہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے, جو مسلمان مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کی قرض کی بوجھ کو اللہ تعالیٰ دور کرے, جو مسلمان بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين.